سلمان ہی ساسو میں نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ شہزادی عدیس کے ساتھ اگر بات کرتی اور کہتی کہ اگر یہ سب کچھ پتہ چل گیا سلمان کو تو پھر کیا ہوگا۔ اس معاملے پہ مجھے بہت زیادہ ٹینشن کھائی جا رہی ہے، اس معاملے پہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم کہیں مکمل طریقے سے پھنس نہ جائیں۔ تو یہ باتیں جب جہاں پر فوراً سنتے ہیں عدیس تو مسکرانا شروع کر دیتے اور جواب دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی کو کوئی شک نہیں ہوگا۔ ایک تم ہو کہ اتنی زیادہ ڈر جاتی ہو، جتنی زیادہ ڈرو گی نا تو اتنی زیادہ پریشانی ہمارے لیے کھڑی ہو جائیں گی۔ ڈرنے کی کوئی بھی بات نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو ڈرنا چاہیے، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گا۔ سلمان کو جس وقت پتہ بھی چلے گا نا تو اس وقت سلمان کے پاس کوئی آپشن موجود ہی نہیں ہوگا، سلمان مجبور ہوگا ہمارے ساتھ آ جائے گا، بس تم جلدی سے عروس کو طلاق دلواؤ، اس کے بعد یہ ساری کی ساری جائیداد مٹھی میں کرو، پھر شادی ہم کروا دیتے ہیں جہاں پر سلمان کی۔ لیکن جیسا کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم طریقے سے گیم ڈالیں تاکہ مہرین والوں کو، عروس والوں کو شک ہمارے اوپر نہ ہو۔ تو عدیس کہتے ہیں کہ کب ڈالو گی گیم، میں تو انتظار کر رہا ہوں، انتظار پہ انتظار کرتا جا رہا ہوں، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تم جلدی کرو لیکن تم کر نہیں رہی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ سے کچھ بھی نہیں ہونے والا، مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ تو صاف الفاظ میں انکار کر کے کہ نہیں تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے، سب کچھ میں خود ہی کروں گی، لیکن آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، ہم طریقے سے کریں گے سب کچھ، جتنا جلد بازی میں ہم نے سب کچھ کیا تو اس کا جو ہے وہ سیڈ افیکٹ پڑے گا، ہمیں اس کا نقصان ہو جائے گا۔ تو عدیس مسکراتا اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ بس میں انتظار کروں، میں دیکھوں خود بخود ہر چیز ہماری مٹھی میں آ جائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کب تم یہ سب کچھ کرو گی، جلدی میں سب کچھ کرو تاکہ دیر نہ ہو جائے گا، دیر ہو گئی تو مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف آپ لوگوں کو یہ بھی دکھایا جائے گا کہ عروس جاتی ہے اور آ کر سلمان کے سامنے بڑا سوال کر ہی دیتی ہے، اسے کہتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبراتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم کسی غرض کی بنا پر سب کچھ کر رہے ہو۔ صاف الفاظ میں انکار کر دیتے ہیں سلمان اور کہتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں، میں غصے میں رہتا ہوں تو آپ کو چاہے وہ شک ہوتا ہے، اب میں پیار سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنے آپ کو چینج کر رہا ہوں تو ابھی بھی آپ کو مسئلہ ہے، آخر کار آپ چاہتی کیا ہیں؟ عروس کہتی کہ میں کچھ بھی نہیں چاہتی، بس میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ میرے خاندان میں میری ماں کے ساتھ جو بدتمیزی کی ہے آپ جائیں اور سب کے سامنے معافی مانگیں۔ سلمان کہتا ہے کہ فی الحال میں معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ عروس کہتے ہیں کہ جو آپ کے یہ رویہ ہے نا، جو آپ کی یہ سوچ لگ رہی ہے، یہ مجھے غلط لگ رہی ہے، اس کے اوپر مجھے شک ہو رہا ہے، اسی وجہ سے میں آپ کے ساتھ فی الحال اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں اس طرح کہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ سلمان غصے سے بگور ہو جاتا ہے اور فوراً شعبید کہتے ہیں کہ اس بات کو مجھ سے پہلے بھی پتہ تھا کہ آپ ایسے ہی بولیں گی، خیر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ میری بات کان کھول کر سن لیں، جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں نا وہ بھی اتنی جلد بازی میں نہیں ہو سکتا اور نہ ہی میں آپ کی اس طرح کی باتیں مانوں گی اور نہ ہی جو اس طرح کی باتیں اب میں آپ کی سن سکتی ہوں۔ مزید آپ لوگوں کو کمال کا سین دیکھنے کو ملے گا کہ شہزادی جاتی اور جا کر بات کرتی ہے پر مہرین عدیس کے سامنے، اسے کہتی کہ آپ کی یہ باتیں سن کر مجھے آپ کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ آپ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں، دولت کی لالچ، ہر چیز کی لالچ، آپ نے سب کچھ ٹھکرا دیا، انکار کر دیتی ہے، جہاں پر فوراً عدیس اسے کہتے ہیں کہ ایسی کچھ بھی نہیں ہے، آپ پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ مہرین کہتی کہ مجھے سب کچھ پتہ چل چکا ہے، لیکن آپ دیکھیں اب دونوں ناکام ہوں گے، آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔